بہترین تربیت کے لیے اولاد کی کیا آپ والدین کو مشورہ دیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ والدین کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیم برائے تربیت دینی چاہیے. صحیح. میری والدہ کا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. قدرتی آپ نے بات پوچھ لی ہے. حافظ محمد گوندلوی صاحب کا ظاہر ہے ان کے اوپر ایک خاص چھاپ تھی. میری والدہ نے گھر میں کبھی یہ لفظ نہیں تھا کہا بیٹا پڑھ لو تو 2 ٹکے کما لو گے. یہ لفظ اچھا میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں ہم بھی اس تربیت سے گزرے ہیں لیکن ہمارے منہ سے کئی مرتبہ اپنے بچوں کے لیے نکل جاتا ہے بیٹا پڑھو آگے کچھ مستقبل بنے. پڑھائی سے مستقبل بنانا اس میں عیب نہیں ہے لیکن بچے کی سائیکالوجی کے اندر جب آپ یہ بات ڈالتے ہیں نا آپ پڑھ لو تاکہ کچھ ٹکے کمانا شروع کر دو تو بچہ تعلیم برائے حصول مادہ لے رہا ہے. تعلیم برائے حصول مادہ اور تعلیم برائے تربیت میں بنیادی فرق ہے. جو والدین آج چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ جائے تاکہ کچھ ٹکے کمانا شروع کر دیں. بابر بھائی بڑی عبرت کے واقعات ہیں. میں آپ کو اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں. کچھ والدین ہمیں فون کرتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر چلے گئے ہیں اور اب لوٹ کے نہیں آتے, اب واپس نہیں آتے. میں نے کہا آپ نے ان کو کیا بنایا؟ ڈاکٹر بنایا. ڈاکٹر, یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اچھا. ایک عورت نے کہا میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے, وہ باہر چلا گیا, اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اب مجھے اس کی ضرورت ہے, میں کہتی ہوں واپس آ جائے تو وہ مجھے پیسے بھیج دیتا ہے. میں کہا آپ نے پیسے بنانے والی مشین پیدا کی ہے. صحیح. آپ نے اس کے ذہن میں یہ بات بنائی تھی بیٹا پڑھ تاکہ پیسہ کما سکے, تو وہ پیسہ تو آپ کو بھیج رہا ہے, آپ نے اس کی تربیت کا. تو میری والدہ نے ہمیشہ, مجھے یاد ہے, ہمیشہ یہ کہا بیٹا پڑھو تاکہ اچھے انسان بن جاؤ. کبھی یہ نہیں کہا بیٹا پڑھ لو تاکہ کچھ ٹکے کما لو. بیٹا پڑھو اس لیے کہ اچھے انسان بن جاؤ. بیٹا پڑھو. اچھا میری والدہ نے قرآن پاک کی بھی جب مجھے تعلیم دلوانے کی کوشش کی نا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آج کل اگنور کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک بچہ پڑھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا. میری والدہ اس بارے میں اتنی اسٹرکٹ تھی, ان کے نزدیک بچہ اسکول جائے نہ جائے, قرآن پڑھے نہ پڑھے, حفظ کرے نہ کرے, نماز پڑھے مسجد جا کے. ماشاءاللہ. وہ میرے ایک دادا کا بھی ایک ہمارا خاص فیملی کلچر, بچپن سے بچوں کے دماغ میں یہ بات راسخ کی جاتی ہے کہ نماز باجماعت فرض ہے, نماز مسجد کے علاوہ گھر ہوتی ہی نہیں. یہ والدہ کا ایک پکا اٹل کلیہ تھا. ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا تھا. مثلا کئی دفعہ میں سبق نہیں تھا یاد کرتا یا ابتسام بھائی یا کوئی بھی, نمبر کم آنے نہ آنے کوئی ایشو ہمارے گھر میں کبھی نہیں رہا. نماز نہ پڑھنا بہت بڑا ایشو رہا ہے, نماز نہ پڑھنا, حتیٰ کہ کبھی پتہ لگ جانا. آپ کو پتہ بچپن میں ہمارے محلے میں نا 10 گھر چھوڑ کے ایک گھر تھا جہاں پہ ٹی وی تھا. تو پوری گلی کے بچے ان کے گھر ٹی وی دیکھنے جایا کرتے تھے, تو وہ دوست بن جاتے ہیں بچہ. تو ایک مرتبہ مجھے بھی لے گیا. تو میری والدہ نے جتنی ناراضگی کا اظہار تب کیا, میرے خیال میں اس کے بعد میں ایسا یعنی آج کل تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے, اس دور میں ٹی وی, وہ بھی کسی کے گھر جا کے. آپ کو پتا فیملی کا کیسا کلچر ہوتا تھا, ایک ہی ٹائم پہ کوئی ڈرامہ لگا کرتا تھا. میں ادھر سے آیا تو بس میری ایسی ڈانٹ ڈپٹ پٹائی ہوئی کہ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدہ, ابتسام بھائی, اور گھر کا جو دینی ماحول ہے اسی نے تربیت کیا. میں ویسے بھی وکانا ابوہما صالحا. میں ایک دفعہ مدینہ یونیورسٹی میں تھا, وہاں پہ نا امادہ میں گیا تو میرا پاسپورٹ کا ایک کام نہیں تھا اور ویزا نہیں تھا لگ رہا. تو اس کو میں نے یہ کہا یار میں استاد احسان کا بیٹا ہوں. کہتا وکانا ابوہما صالحا. سب سے پہلے اس نے میرا کام کیا. یہ کہتا یہ میں تیرے لیے نہیں کر رہا, تیرا باپ نیک تھا, بڑی بات, تیری ماں نیک تھی, اس لیے میں یہ تیرا کام کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی نیکیاں ضرور کام آ جاتی ہیں کئی مرتبہ, اور کئی مرتبہ نہیں بھی آتی.